اچھا فائنلی لوگ جو ہیں وہ سوسائٹی کے خلاف نکل آئے ہیں اور سراپا احتجاج شروع کر دیا کہ بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہماری قسطوں کا کیا بنے گا۔ آپ بھی لازمی دیکھیں، اگر آپ بھی مطمئن نہیں ہیں سوسائٹی سے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یا فراڈ ہو جائے گا یا فراڈ ہو رہا ہے، فوراً سب سے پہلے اپنی انسٹالمنٹس، اپنی قسطیں روک لیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں، آپ خود سنیں ذرا۔ ان سب کا یہی ہے کہ کم از کم ہمیں پوزیشن نہیں دیتے جو ہماری جمع ہوئی رقم ہے، ہم آپ سے پروفٹ کا تقاضا نہیں کرتے۔ تو نہیں بھی نا، گورنمنٹ ہماری ماں ہے، یہ کیسی ماں ہے جو یہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی جمع پونجی جا رہی ہے۔ سوسائٹی کے پاس اس ان چیز سیکٹر کی زمین ہی نہیں ہے، سوسائٹی نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، دے ہیو کنسنٹ کہ بھی سوسائٹی ہم ابھی لینڈ ایکوائر کرنے جا رہے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہ بیچارے قسطیں دے چکے ہیں، کچھ لوگ 100% پیمنٹس دے چکے لیکن پلاٹ کا کوئی اتا پتہ نہیں، کچھ لوگ 50% پہ پیمنٹس دے کے رک گئے۔ آیا مزید دیں یا چھوڑ دیں؟ اب اگر چھوڑیں گے تو ڈر یہ ہوتا ہے کہیں سوسائٹی اس کی کینسلیشن نہ کرے۔ اچھا یہ ویڈیو ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے 2016 سے لے کے 2022-23 تک مختلف سوسائٹیز میں بکنگ کرا لی، اب آپ آ کے وہ تنگ ہو گئے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان کے لیے سولوشن ہے، حل ہے۔ لیکن ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ ہم آپ سے اور کچھ نہیں چاہتے، میں اور میری ٹیم پوری کنٹینٹ لے کے آتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسا آپ سے بات کریں ویڈیو میں کہ آپ کو سمجھ آ جائے، سمری پیش کرتے ہیں۔ جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو آپ کو پوری سمجھ آ جاتی ہے آیا مجھے اب کیا کون سا سٹیپ لینا چاہیے۔ لیکن ویڈیو جب پوری نہیں دیکھتے اور کال کر کے سوال پوچھتے ہیں، یہ اس کا ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، تو مہربانی کریں ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کو پوری سمجھ آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل خان اعتماد انٹرنیشنل کی طرف سے حاضر خدمت ہے۔ آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے تقریباً 2016 سے لے کے 2023-24 تک مختلف سوسائٹیز میں انویسٹمنٹس کی اور اب آ کے ان کی جو پیمنٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، قسطیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، لیکن ان کو نہ پلاٹ مل رہا ہے، نہ پلاٹ کی لوکیشن مل رہی ہے، نہ موقع پہ جگہ ہے، اور بیچاروں کو صرف سوسائٹی کا وزٹ کرایا جاتا ہے، وہاں پہ کچھ چند کمرشل بلڈنگز دکھائی جاتی ہیں، چند پلاٹس دکھائے جاتے ہیں، چند ایک دو سکول دکھائے جاتے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو قبضہ دیں گے، جبکہ موقع پہ سوسائٹی کے پاس کوئی زمین نہیں۔ ایسی ایک سوسائٹی نے تو خود کہہ دیا کہ بھائی ہمارے پاس ابھی لینڈ نہیں ہے، ہم پرچیزنگ کریں گے پھر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ ایسی بے شمار سوسائٹیز ہیں، لیکن آج جس سوسائٹی کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس سوسائٹی کا نام ہے تاج ریزیڈنشیل۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا اور انہوں نے اپنا احتجاج جو ہے وہ پراپر ریکارڈ کرایا، وہ یہ لوگ سوسائٹی کے متاثرین ہیں، انہوں نے کیا کہا۔ یہ جو بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ پہلے سنیں پھر میں اس کا بتا دوں۔ سوسائٹی کے پاس اس ان چیز سیکٹر کی زمین ہی نہیں ہے، سوسائٹی نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، دے ہیو کنسنٹ کہ بھی سوسائٹی ہم ابھی لینڈ ایکوائر کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ابھی لینڈ ایکوائر کرنے جا رہے ہیں تو پچھلے 4-5 سال سے آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ان کا کہنا ہے کہ سوسائٹی نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس زمین ہی نہیں ہے اور ابھی آگے جا کے میں بھی وہ پرچیزنگ کریں، لیکن آپ کے جو پہلے بلاکس ہیں اگر کوئی زمین ہے اور اس میں آپ ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بہت سی سوسائٹیز جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، ریٹس اوپر چلے جائیں گے پھر دوبارہ سے بیچیں گے اور اس کو زیادہ ریٹس میں بیچیں گے۔ ابھی سوسائٹی نے اپنے بلاکس نکالے اور کیا خوبصورت نام رکھیں، میں آپ کو اگر نام بتا دوں، ٹیولپ بلاک ہے، اسی طرح بلو بیل ہے، کاسموس بلاک ہے، لوٹس بلاک، گارڈینیا بلاک، لیلی بلاک، پھولوں کے نام رکھے ہیں، روز بلاک، میری گولڈ، ڈیفوڈل، ایسے بہت سارے، اس میں 5 مرلہ 8 مرلہ کی کٹنگز تھی ڈیفوڈل میں۔ اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ لوکیشن وائز اگر میں بات کروں تاج ریزیڈنشیل کی، سی ڈی ایس سیکٹر کے بہت نزدیک تھی اور لوگوں نے یہ بھی لالچ کی کہ سی ڈی ایس سیکٹر میں مہنگا پلاٹ ہے، کیش پہ ہے، تاج ریزیڈنشیل میں ہم لے لیتے ہیں، قسطوں پہ مل جاتا ہے، اور لوگوں نے وہاں بے شمار بکنگز کی۔ اب جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا انسٹالمنٹ کا اور لوگ اس انتظار میں کہ ہمیں قبضہ کب سے ملے گا۔ 2018 سے جب بکنگ سٹارٹ ہوئی، آج 2026 ہے، تقریباً 7 سے 8 سال گزر گئے اور 3 سے 3.5 سال کا پیمنٹ پلان تھا۔ لوگ اب پریشان ہیں کہ ہمیں اپنی ریٹرن کیسے ملے گی۔ اب اس میں کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہاں احتجاج پر موجود تھے کہ ہمیں کوئی ایکسٹرا پیسے نہیں چاہیے، ہم نے کوئی اگر ڈالر اس ٹائم 120 150 160 کا تھا، اس ٹائم 250 280 290 کا ہے، جو بھی ہے ہماری جو پیسوں کی ویلیو وہ اوپر گئی نیچے جو، لیکن جو ہم نے پیسے دیے 2018-19 میں، چاہے 5 لاکھ دیے 10 لاکھ دیے، ہمیں وہی پیسے مل جائیں تو ہم اس پر بھی خوش ہیں۔ یہ ذرا آپ سنیں۔ ان سب کا یہی ہے کہ کم از کم ہمیں پوزیشن نہیں دیتے جو ہماری جمع ہوئی رقم ہے، ہم آپ سے پروفٹ کا تقاضا نہیں کرتے، جو ہم نے آپ کو قسطیں دی ہیں وہ ہمیں پوری کی پوری قسطیں، اور ہم نے جو ایڈوانس پیمنٹ دی ہے وہ ہمیں ایڈوانس پیمنٹ ہماری قسطیں جو ہے آپ مہربانی کر کے ہمیں واپس کریں تاکہ ہم اس کو کسی اور جگہ پہ استعمال کر سکیں۔ ان بھائی کا یہی کہنا ہے کہ جو پیسے ہم نے دیے ہمیں وہی منظور ہے، ہمیں وہی پیسے مل جائیں، ہمیں ایکسٹرا بھی نہیں چاہیے۔ دیکھیں لوگ یہاں تک مجبور ہیں، اس میں سوسائٹی کا بھی یہ حق بنتا ہے، سوسائٹی کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بیچاروں کو فیسیلیٹیٹ کرے جنہوں نے 18-19 میں پیسے دیے اور ابھی 2026-27 میں وہی پیسے مانگ رہے ہیں۔ تو اگر آپ وہ دے دیں گے مجھے نہیں لگتا اتنا بڑا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد ایک فیمیل تھی، وہ کیا کہتی ہیں، ان کو تو سوسائٹی کا سارا بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ جو سوسائٹی ہے
ان کے جو چیئرمین ہے سی او ہیں وہ ایکس پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہے, سینٹورس کے مالک ہیں. اکثر سوسائٹی کی اکثر چیز اس وجہ سے بکتی ہے کہ ایگزسٹنگ کوئی پاسٹ میں کوئی اچھا پروجیکٹ کیا ہو, اس کا نام ہو, اس کو بھی دیکھ کے لوگ کرتے ہیں. اور تاج ریزیڈینشیا کا جب نعرہ لگا تھا تو لوگوں کو یہی بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ سینٹورس 2 بن رہا ہے, جو سینٹورس F8 میں ہے اسلام آباد, اسی سے بڑا جو ہے وہ تاج ریزیڈینشیا میں بنے گا. لوگ اس پر بھی بہت آئے, لوگوں نے بہت سی بکنگز کی. تو ان میڈم کا کیا کہنا ہے یہ ذرا آپ سنیں. ہمیں جگہ دی جائے جس پہ ہم نے ان سے فائل لی ہے. یہ کوئی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں, یہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے. ان کی گڈ ول ہے, ان کی یہاں پہ بہت ساری پراپرٹیز ہے. اور گورنمنٹ سے بھی میں اپیل کروں گی کہ ان غریب لوگوں کا, خدا کے لیے ان غریب لوگوں کو آپ دیکھیں جنہوں نے اپنی ساری عمر کی جمع پونجی اس سردار گروپس والوں کے کہنے پہ لگا دی. گورنمنٹ سوئی تو نہیں ہوئی نا, گورنمنٹ ہماری ماں ہے. یہ کیسی ماں ہے جو یہ سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہم غریبوں کی جمع پونجی جا رہی ہے, جو ان لوگوں پہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتی. اب یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بیچارے جذباتی ہیں, جو بیچارے اپنے جذبات لے کے آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے, انہوں نے سنا ہوگا, گروپ بنایا ہو کہ احتجاج پہ آتے ہیں, کچھ ہماری ریکوری ہو جائے گی. اور میرا جو اپنا ایک ایکسپیرینس ہے کہ ریکوری ہوتی بھی ہے. آپ کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں, اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اور کچھ نہ کچھ ریکوری بھی ہو جاتی ہے. اس میں ایک چیز تو یہ پاسبل ہے جو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جو انسٹالمنٹس ہیں, جو بھی اگر آپ اس کو پوزیشنیبل پلاٹ پہ شفٹ کر دیں, ٹرانسفر کر دیں, ایک بہترین حل ہے اس کا, تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جیسے کہ ٹیولپ بلاک, ڈیفوڈل یا کسی بلاک میں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, وہاں سوسائٹی کے پاس ابھی جگہ نہیں ہے, لیکن سوسائٹی کے پاس ایک بلاک ہے, وہاں پہ پوزیشن ہے, قبضہ ہے. سوسائٹی آپ کو بولتی ہے کہ بھائی یہ پیسے میں آپ کی ادھر شفٹ کر دوں گا, آپ نے اوپر جو آپ کے 10 سے 15 20 لاکھ ہیں وہ دینے, اور شرط یہ کہ آپ نے گھر شروع کرنا ہے. تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین آپشن کوئی بھی نہیں ہو سکتی, آپ فوراً اس پہ شفٹ ہو جائیں. یہ بہترین طریقہ ہے, یہ بہت سی سوسائٹیوں نے اسٹارٹ کی ہے. بلو ورڈ سٹی میں بھی یہ اسٹارٹ ہے کہ آپ, لیکن اب ریٹس کیا ہیں یہ مجھے کنفرم نہیں, ریٹس آپ نے کنفرم کرنے آیا, وہ مہنگی تو نہیں پڑے گی ہمیں, یہ ذرا آپ نے لازمی چیک کرنے. کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بھی یہی ہے. تاج ریزیڈینشیا کا میں نے بتا دیا ہے. پارک کی سٹی میں یہ آپشن نہیں ہے کسی قسم کی, لیکن یہ ان سوسائٹیوں میں آپشن ہے, اور سوسائٹیوں میں اب ایڈجسٹمنٹ بھی چل رہی ہے. یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ والی آپشن یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے پلاٹ کے بدلے دکان یا اپارٹمنٹ لیں, اس پہ اگر آپ ایگری ہوتے ہیں. دیکھیں مقصد ہمارا یہی ہے کہ فائدہ ہو, نقصان کم سے کم ہو. میں اگر اپنی ذاتی بات کروں, میں اپنی کمپنی کی بات کروں, ہم نے ان سوسائٹیز میں کوئی ڈیل نہیں کی. تاج ریزیڈینشیا کی مجھے نہیں لگتا ہم نے ایک فائل بھی سیل کی ہوگی. آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں, چلے جائیں 3 سے 4 سال پیچھے چلے جائیں, دیکھیں اس میں کہ ہم نے کوئی ویڈیو بھی بنائی ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ویڈیو نہیں ملے گی. لیکن دکھ ضرور ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ ریل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, اور جب ایسے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ہماری ٹیم ممبرس کے پاس ایسی کیوری آتی ہے, لیڈ آتی ہے, بھائی میں 8 سال سے قسطیں دے چکی ہوں, قسطیں دے چکا ہوں, اور مجھے ابھی تک اس کا کوئی ریٹرن نہیں ملا. یا ایک اور چیز, پاکستانی کہیں وہ سعودی عرب, دبئی, امریکہ, UK میں ٹیکسی چلا رہا ہے, اس کی 3 سے 4 ہزار ریال تنخواہ ہے, 3 سے 4 ہزار درہم تنخواہ ہے. اس میں سے اس نے ہر مہینہ 1000 سے 1500 درہم, 1000 سے 1500 ریال یا پاؤنڈز, 300 سے 400 پاؤنڈز, یا وہ اس نے اس سوسائٹی کو قسطیں دی بچوں کا پیٹ کاٹ کے. اب آ کے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا پوزیشن نہیں ہے, اور پتہ نہیں آگے جا کے بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا. مزید انتظار کریں یا ڈیولپمنٹ چارجز لگائیں یا ہڈن چارجز دیں مختلف, تو پھر انسان کو بہت دکھ بھی ہوتا ہے. اور جس نے لے کے دیا ہے وہ بھی اس میں شمولیت رکھتا ہے, وہ بھی اس جو کام ہے اس میں شامل ہے. اچھا, دوسری بڑی بات, اس کے علاوہ کچھ سوسائٹیز نے یہ بھی اسٹارٹ کیا کہ ہڈن چارجز رکھ لیے, ایکسیویشن چارجز. پارک کی سٹی میں جو لوگ وہاں رہائش پذیر تھے, ان لوگوں پہ سوسائٹی نے ہڈن چارجز لگا دیے, اور وہاں پہ ایک بہت بڑا سیاپا احتجاج وہاں پہ بھی بن گیا. لوگ لڑ پڑے, لوگوں کو مار پڑی, لوگوں کو وہاں پہ ڈنڈے پڑے کہ بھائی مت نکلے. لیکن لوگوں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہونے دیں گے, آلریڈی ہم مشکل میں, آلریڈی وہاں پہ فیسلٹیز کم ہے, اور آپ ابھی جو ہے ہم رہ رہے ہیں, اور آپ اوپر سے 20 لاکھ کا ہمیں چیک بھجوا رہے ہیں لیٹر کہ بھائی 20 لاکھ دیں, یہ ایکسیبیشن یا ہڈن یا پوزیشن چارجز ہیں. تو ایسا بھی سوسائٹی کرتی ہے. ایک سوسائٹی ہے نیو میٹرو سٹی ہے, انہوں نے پہلے نہیں بتایا, اس کے بعد انہوں نے ڈیولپمنٹ چارجز کر دیے. ٹھیک ہے, میں سمجھ آتی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز بنتے ہیں, بالکل بنتے ہیں, جو بھی ہڈن چارج, لیکن ایک مناسب ہو. اگر 8 لاکھ کا پلاٹ ہے تو آپ 4 سے 5 لاکھ ڈیولپمنٹ چارجز رکھیں. ایسا مت کریں کہ 8 لاکھ کا پلاٹ ہے اور 16 لاکھ آپ ڈیولپمنٹ چارجز رکھ لیں. تو مشکلات بہت زیادہ ہے. پارک سٹی جو ہے زون 4 میں, ان کے پاس لینڈ نہیں ہے. اوورسیز بلاک میں بے شمار ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس پلاٹس ہیں, جنہوں نے پیمنٹس دے دی ہیں, لیکن ابھی تک ان کے پاس قبضہ نہیں ہے, بس فائل لے کے گھوم رہے ہیں. اور مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو اس کو ان کی قیمت جو ملتی ہے وہ 24 سے 25 لاکھ ملتی ہے, جبکہ فائل میں جمع کتنا ہے, 60 سے 65 لاکھ روپیہ جمع ہے. تو مشکلات بہت زیادہ ہے. ساجد رفیق صاحب کا نمبر اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے وہ پراپر اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, ریسیل پہ بھی ورکنگ کر رہے ہیں. آپ کا لیجر بھی سوسائٹی سے نکال کے دیں گے, آپ کو بتایا جائے گا کتنی پیمنٹ جمع ہے, اس کا مارکیٹ ویلیو کیا ہے, آپ سیل کرنا چاہتے ہیں, آپ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں کسی کمرشل شاپ میں, اپارٹمنٹ میں, تمام انشاءاللہ سروسز آپ کو ساجد صاحب دیں گے. ان کا نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے. اب کون سا گروپ ہے جس پہ ٹرسٹ کیا جائے, لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں. تو فی الحال میں اکثر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ اس پلاٹ میں آپ انویسٹمنٹ کریں, اس جگہ پہ جو موقع پہ موجود ہے, چاہے 5 سے 6 لاکھ اوپر ریٹس ہیں, لیکن صرف وہاں انویسٹمنٹ کریں جو موقع پہ موجود ہے. پلازا ہے تو بن رہا ہے, اس پہ آپ دیکھیں, کوئی پلاٹ ہے, کوئی سوسائٹی کوئی بھی ہے. ہوائی چیز میں اس پہ آپ انویسٹمنٹ مت کریں. ہوائی چیز سے مطلب فائل سسٹم ہے, کسی قسم فائل سسٹم پہ انویسٹمنٹ مت کریں, کیونکہ بہت سے گروپس تھے. میں اگر بتاؤں GFS کی بات کروں تو GFS اس ٹائم موقع پہ موجود ہی نہیں ہے.
بہت سے لوگوں کا کہنا ہے سورس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ان کی مینجمنٹ ہی نہیں ہے. تو بے شمار چیزیں چل رہی ہیں. کوشش کریں جس کی آپ کے پاس ہولڈ ہو, جو آپ کے ہاتھ میں ہو, آپ گھر شروع کر سکتے ہیں, ایسی انویسٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے جیسے کچھ سوسائٹیز ایسی ہیں جیسے فیصل ہلز, آپ آئیں موقع پہ دیکھیں, پیسے دیں, آپ کے نام پہ ٹرانسفر, کل ہی آپ کو سوائل ٹیسٹ کریں, کل ہی آپ اس پہ کام شروع کریں, آپ فوراً شروع کریں. تو ایسے اچھے لوگ بھی ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے شیئر کریں تاکہ ان تمام متاثرین تک پہنچ سکے جن لوگوں نے یہاں انویسٹمنٹ کی ہے اور بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.